ہر پروگرام میں مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید چیزیں سستی ہو جائیں، لیکن مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تو ہمیں لگتا ہے کہ دفتر پیدا لانا پڑے گا۔ پیٹرول اتنا مہنگا، ہاں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، سائیکل یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ کھانا پینا چھوڑا جا سکتا ہے، دوائیں نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو سفید پوش مڈل کلاس کہلاتے ہیں، ایک عام آدمی بیچارہ جو 20,000 روپے مشکل سے کما پاتا ہے، مجھے نہیں خیال ہے کہ اتنے بھی پاکستان کے لوگ ہوں گے جو 20,000 تک کماتے ہیں، بہت کم لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ اور فی کا شرح آمدنی جو ہمارے ریکارڈ میں بتائی گئی ہے وہ میرے خیال میں اتنا ظالمانہ ہے کہ ایسی نہیں ہے۔ پاکستان میں آبادی کی 80% آبادی کی فی کا شرح آمدنی وہ نہیں ہے جو آپ کا انٹرنیشنل چارٹر بتاتا ہے، کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کی پر کیپٹا انکم کیا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے نچوڑ لیا ہے، اس رگوں سے لہو نچوڑ لیا گیا، انسان کی کھال اتار لی گئی، لوگوں کی تمام حسرتیں قتل کر دی گئیں، لوگوں کے پاس ہنسنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے، خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز پر ایک مہنگائی ہے، ہر چیز کو مہنگا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ڈھول بجائے جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم ہے ہم، دنیا میں سب سے کم ہے ہم، آٹا بیچنے میں دنیا میں سب سے کم ہے ہم۔ بھائی آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشنز ہیں، آپ ان کے بارے میں دنیا میں سب سے کم ہے ہم، دال کھانے میں دنیا میں سب سے کم ہے۔ او بھائی آپ دنیا میں کیا یہاں اگاتے ہو بھائی، اس ملک میں یہ ایگریرین کنٹری ہے بھائی، ایسا ہی ہے، یہ ہزاروں برس تک یہ فوڈ باسکٹ رہی ہے پوری دنیا کا، یہ سرزمین یہی بالکل اس وقت جو پاکستان ہے یہ فوڈ باسکٹ رہا ہے پورے انڈیا کا بھی، اور پورے کے پورے بھائی 7 دریا یہاں پر تھے، آپ فراغ دل ہوئے، آپ نے 2 دریا ہمارے فوت ہو گئے، ہاکڑا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 دریا بیچ ڈالے، باقی آپ کے پاس 3 دریا ہیں۔ آپ کے واٹر کمشنر جا کر انڈیا میں کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے حصے میں جو ہمارے دریا بہتے ہیں ان پر تم ڈیم بنا لو، وہ عام اجازت دے کر آ جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے تو لگتے نہیں تھے واٹر کمشنر، جماعت علی شاہ وہ لگتا تھا کہ انڈیا کے واٹر کمشنر ہیں۔ تو اب آپ کے اتنے ہو گئے، پھر آپ اپنے لوگوں کے اوپر گردن پر مصیبتیں ڈالتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں، آٹا مہنگا، گندم مہنگی، بجلی مہنگی، اور آپ پھر ٹیکسیشن کا کوئی عجیب سسٹم لا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ میں نے پین اٹھایا ہوا ہے اس پر ٹیکس ہے، یہاں میں پانی پی رہا ہوں اس پر ٹیکس ہے، یہ چائے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کو ٹیکس کا لوگوں کے رواج ہی نہیں، ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ٹیکس سے یاد آیا، آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کر لی ہیں؟ میں نے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کیے، ہمارے لوگوں نے، دوستوں نے، اب آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں، لیکن یہ کوئی سوال وہ نہیں بنتا ہے نا۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، تو کیا آپ ان لوگوں کی آمدنی میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا آپ اس کو ریکارڈ میں لائیں گے؟ ہم جو کوئی لینے کے لیے جاتے ہیں ان کی ہم بلز کہاں بنوا رہے ہیں؟ بل تو نہیں بنواتے ہیں۔ اگر ہم لے کر جائیں کہ جناب ہماری آمدنی جتنی تھی اس میں سے تو ہم نے ٹیکس زیادہ دیا ہوا ہے، تو آپ ہمارا وہ ٹیکس واپس کر دیں گے۔ یہ میرے خیال میں چلنے کے ان کے وہ امکانات نہیں ہیں، ان کے پاکستان کے لوگوں کو زندگی میں ان کی تبدیلی لانے کے امکانات نہیں ہیں۔ اب تو ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے روک سکو تو روک لو اس تبدیلی کو، یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے تبدیلی، اور لوگوں کو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، مصیبت آئی ہے، عذاب آیا ہے، ہماری گناہوں کا ایک ایسا عذاب آیا ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ہمارے ملک پر مسلط ہے۔ ہمارے لیے یہ حکومت ایک عذاب کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ بالکل۔ اچھا میں نے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے لگائی سے بات کی، ایف بی آر پہلے کہہ رہا تھا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، 30 سپٹمبر کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی تھی، اب 15 اکتوبر تک پھر سے توسیع کر دیا۔ دیکھیں ہمارے لوگوں کو ٹیکس آپ کر دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو ٹیکس ریٹرن کے لیے آپ وکیل کی مدد لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر شخص جو اس ملک کا شہری ہے وہ فائلر بن جائے، تو کم از کم 5 سے 10 ہزار روپے وہ خواہ رکھ لے کہ میں نے وکیل صاحب کی خدمت حاصل کرنی ہے کہ وہ اس کے اندر جو چیز چاہے بھر دے، اور جو ہے وہ اب میں فائلر ہو گیا۔ بھائی فائلر ہونے کے آپ فائدہ تو بتائیں کہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائلر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں،
آپ ہم پیسہ ڈالتے ہیں یا نکالتے ہیں بینک سے، تو آپ اگر وہ ہے ایک شخص ٹیکس فائلر نہیں ہے، آپ اس سے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں، اور جو ٹیکس دے رہا ہے جو آپ کا فائلر ہے اس سے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ ایک شخص جو ہر چیز ڈکلیئر کر رہے ہیں اس سے بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں، جو آپ کو جو اس کے اساس ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں. ہر چیز پہ ٹیکسز، اور کوئی سانس لینے پر ایک ٹیکس جو ہے وہ شاید نہیں لے